بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے چیونٹیو، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا۔ یہ مدھم آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم الشان لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ اور حکمت اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جس میں مختلف معرکے پیش آئے۔ بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی۔ میں ابھی بھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ قوم گمراہ اور مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھی راستے پہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائے، ہو سکتا ہے کہ بات یہی ختم ہو جائے۔ یوں ایک وقت پیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ ناظرین، ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے، چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی تبدیلی کرو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی، یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ ناظرین، ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔
اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا نظر آتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل لے گئی۔ ملکہ نے نیچے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے پانچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کی اس جملے پر غور کیا تو اس کی ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے اس سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام 41 سال حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئی۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گن لگ رہا تھا۔ ایک دن عصا گن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنا رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کریں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو نئی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔